عزیز نمو سے آستہ تھی آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں ہی اندھیرے تھے تو حضور تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں عزیز نمو سے آستہ تھی آئے تو اتنے اجالے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعمل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ تو حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا، تو اس وقت لوگوں کے اخلاقی رویے کیا تھے؟ انسان سے جڑے ہوئے اس کے بڑے محبوب رشتے، ماں بہن بیٹی، اور اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی ہائے میرے ابا مجھے بچا لے، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ جب یہ بات سنائی تو حضور اتنا روئے کہ حضور کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے مجھے دوبارہ بتاؤ، دوبارہ سناؤ، جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا، وہ ننھی کلی جب غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا اور تجھے دیکھ کے کیا کہا؟ تو اس نے کہا حضور اس نے مجھے کہا کہ ہائے ابا مجھے بچا لے۔ جس جگہ خود بیٹھتے ہیں وہاں ساتھ بیٹی کو بھی بٹھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر پہ فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں۔ امت کو تعلیم دی، گھر میں کچھ کھانے کو لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو، پھر بیٹے کو دو، اور اس بیٹی سے تو میرے رسول کی اتنی محبتیں تھیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی نے حضور سے بے پناہ محبت فرمائی، کیونکہ ساتھ سیدہ کائنات کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کر کے بات آگے بڑھا لوں گا، جس طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی محبت میں تڑپتے تھے، امت کے لیے بے پناہ محبت رکھتے تھے، تو یہ جذبات، یہ حضور کی امت سے پیار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بھی بے پناہ تھا۔ جب عذاب کی آیتیں اتری نا تو حضور کا رنگ متغیر ہوا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن، دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کو 2 3 4 دفعہ دیکھا، اب تو جنگل نہیں، اب وہاں گھر بن گئے۔ یہ باب السلام سے باہر نکلو تو 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں جنگل ہے، وہ جنگل تھا، اب تو جنگل نہیں، وہاں گھر بنے۔ تو وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل صلا ہے۔ صحابہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے اس جنگل میں آئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہتے کہ یار اس نام کا کوئی شخص تو تم نے نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔
صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جوانوں تخیلات میں غوطہ لگے تو صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ ناراض نہ ہوئیے گا، لہجہ تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہے بھائی جان، ہم دعوے محبت میں کمزور نکلے۔ حضور رو رو کے 3 دن اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، معذرت سے کہوں گا اخلاق کھوکھلے، فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہیں۔ جوان ہے چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور بنے۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، لیکن کان پہ جو تک نہیں رینگتی۔ وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ میرے نبی تو رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مہربانی فرمائیں۔ اللہ امت سے مہربانی فرمائے گا، لیکن حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا۔ دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے کہ سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند لگے ہیں۔ آپ غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، اندر داخل ہوتی ہیں، عرض کرتی ہے ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ تو حضور بیٹی سے بھی یہی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ نے اپنے مالک سے عرض کیا مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تو اپنے بندوں کو خالی نہیں موڑتا۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، جوانوں کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا۔ بھائی جان ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا قبول فرما لی ہے۔ جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ حضور اس امت سے محبت فرماتے ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور، اور جہاں بیٹیاں دنیا میں آئے تو وہاں معذرت سے کہوں گا وہاں کیفیت بدل جاتی ہے۔ میری شادی ہوئی، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا، اور میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا جب میرے گھر میں میری بیٹی ہوئی۔ ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے ماں جی سے کہا ذرا دیکھیں اللہ خیر فرمائے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ تو مجھے واپس آ کے بتا دی 4تھی بیٹی ہوئی ہے اور روزہ رونا پہ ہے۔ صاحب ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کی مرضی، وہ بیٹے دے وہ بیٹیاں دے وہ نہ دے، یہ اس کی مرضی۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا میزبان اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا کی تو تڑپا دی اس کی بات میں۔ اس نے کہا مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، اور ہم سب شادی شدہ ہیں، اور شادی کی عمریں بھی بیان کی 17 سال 18 سال 20 سال، اور تڑپ کے کہتا ہے ہم سب بے اولاد ہیں۔ بھائی جان اللہ کی مرضی ہے، وہ بیٹے دے وہ بیٹیاں دے وہ نہ دے۔ یہاں تو بیٹیاں ہو تو لوگ جو ہے وہ بعض عورتوں کو طلاق بھی دے دیتے ہیں، اور سسرال میں بنسبت اس عورت کے جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ عزت تو سسرال میں بیٹے والے کی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری عورتوں کو طلاق بھی اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج سے 2 سال قبل میاں والی کا وہ صفاق باپ بھول گئے جس نے
ننھی کلی کو، وہ 4-5 دن کی تھی تو گولیوں سے اس کو اڑا دیا، اس لیے کہ وہ بیٹی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کے بیٹی کا وقار بلند کرتے ہیں۔ بھائی جان، اس معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ بہن کے بارے میں تو وہ معاشرہ متحمل نہیں تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا۔ حضور کی رضائی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئی جب قبیلے کے کچھ لوگ چھڑانے تھے، تو جب آئی تو راستہ روک لیا گیا اور کہا کہ میرا راستہ چھوڑو، میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں۔ صحابہ نے راستہ چھوڑا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا اور اپنی بہن کو پوچھا کیسے آنا ہوا، عرض کیا حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئی ہوں۔ تو حضور فرماتے اس کے لیے آپ کو خود آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ پیغام بھیج دیتی، میں سارے چھوڑ دیتا۔ سارے جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ چھوڑ دیے گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں کیا۔ عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن یہ بتا تو دیں آپ نے آج مشورہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا آج مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں بھائیوں کے پاس آئیں تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، اور بہنوں کی جولیاں بھرنا یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ 3 وظیفے ہیں آج کی اس بزم میں ساتھ لے جائیے گا، 3 وظیفے جن سے رزق بڑھتا ہے۔ ایک وظیفہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور افلاس غربت ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے، تو فرمایا گھر والوں کو سلام اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے میں بھی امیر ہوا اور میرے جتنے ہمسائے تھے وہ بھی امیر ہو گئے۔ دوسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے وہ ہے کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، اور کھانا بھوکے کو کھلانا چاہیے۔ یہاں تو رچے نو کھوانا ہے نا، معذرت سے کہوں گا، کھانا کھلانے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اور یہاں توجہ چاہوں گا، کھانا کھلاتے وقت اس بات کا خیال احساس ضرور رکھیے گا کہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ فوٹو والا کھانا انتہائی معذرت سے کہوں وہ نہ کھلائیے گا۔ کھانا کھلانا ہے تو بھائی جان دائیں سے دو بائیں کو، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا بھائی جان، آپ بھی دیکھتے ہو کہ آٹے کا تھیلا 20 بندے پیچھے کھڑے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں وہ بیٹی ہے، وہ بوڑھی ماں ہے، وہ کوئی جوان ہے، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور سامنے جو دو لوگ کیمرے میں دیکھ رہے ان کی آنکھوں میں چمک ہے، وہ بھی کہہ رہے کہ مالک میری غربت مجھے کن کمینوں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ معذرت سے کہوں گا ایسی فوٹو والی نیکی سے بچ کے رہیے گا۔ یہ نیکیاں لاکھوں نہیں کروڑوں بھی ہوئیں تو وہ اللہ قبول ہے۔ نیکی ضرور کرو لیکن گمنام کرو، اور میں کہتا ہوں اگر گمنام نیکی کا مزاج پیدا ہو گیا نا، طبیعت بن گئی ہے، تو یہ گمنام نیکیاں آپ کے جنازے میں آئیں گی، اور جنازے والے دن شور مچے گا، یہ کھانا کھلاتا تھا، یہ لباس دیتا تھا، یہ ہمارے بچوں کی فیس ادا کرتا تھا۔ اگر آپ کے پاس ایسی نیکیاں ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور یہ وہ نیکیاں جو جنت میں ساتھ لے جانے والی ہیں۔ ریا کا عمل بھائی جان لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا بھی ہوا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو نیکی کرنی ہے تو گمنام کرنی ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے دائیں سے دو بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ اس میں ایک بات عرض کروں گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ پہلی بات تو صدیق اکبر کی عرض کروں گا، جب حضور نے اعلان کیا نا غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا، تو ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اعلانیہ اور خفیہ میں بڑا فرق ہے۔ اعلانیہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب ترغیب دلانا مقصود ہو، جب ترغیب مقصود نہ ہو تو پھر خفیہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو حضور نے ترغیب دلائی، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ، حاضری خدمت ہوئے۔ حضور فرماتے آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اعلانیہ جائز جب ترغیب دلانا مقصود ہو، جب ترغیب دلانا مقصود نہ ہو تو پھر خفیہ زیادہ بہتر افضل ہے۔ اس پر بھی ایک بات عرض کروں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے ملاقات کے لیے گئے،
اور وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پر کچھ نام لکھے تھے، بیوہ عورتوں کے، یتیما کے، مساکین کے، اور 7 معاونین کے نام بھی لکھے تھے۔ ایک بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا۔ حضرت عمر کہتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ۔ اگلے دن گیا تو میں نے کہا بہن میں حاضر، اس نے کہا ایک صاحب آئے اور گھر کے سارے کام کر کے چلے گئے۔ فرماتے دوسرے دن پھر چلا گیا، میں نے کہا میں حاضر، کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے، کہا کون ہے؟ وہ کہتی میں نہیں جانتی، وہ آتے ہیں دستک دیتے ہیں، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ برتن دھوتے ہیں، مشکیزیں بھرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون، اور تیسرے دن جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے سکے۔ تو فرماتے کہ ایک شخص کو میں نے آتے ہوئے دیکھا تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو صدیق اکبر تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ کہا حضرت جوتے ہیں نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ تو فرمایا ارادہ تن نہیں پہنے۔ طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا، فرمایا ارادہ تن کیوں نہیں پہنے؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں، ہم سائیگی میں سے کوئی جرت کر کے کہنا پتر تھوڑی آواز ہی کٹ کر لے، تو آگے سے جو بات آتی ہے میرے گھر میں چلا تمہیں کیا تکلیف، اور پھر اوباش لڑکوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینکے گا، روڑے اٹکائے گا۔ یہ رویوں کی بات ہے یار۔ صدیق اکبر پاؤں میں جوتا اس لیے نہیں پہن رہے کہ یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے۔ اور دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے، رات کے اس وقت میں آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، بھائی جان ایسے انداز اور ایسے طریقے سے کھلائیے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور تیسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، جو اپنی بہنوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا۔ اور یہاں تو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں مول صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین۔ یہاں تو اس کی زمین بھی ہتھیا لی جاتی ہے، اور اگر وہ اپنا حق مانگے تو ہم تو بچوں کو نفرت کا درس دیتے ہیں۔ میں مر گیا تھا پھوپھی نو اپنے میرے گھر نہ وڑن دینا، میں مر گیا تھے میرے جو ہے وہ اس کو اگر آئے تو اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دینا۔ ہم تو نفرت کا درس دے کے جاتے ہیں۔ اگر رزق میں برکت چاہیے تو بہنوں کی خدمت کیا کرو۔ میں معذرت سے کہوں گا بہنوں کے لیے دروازے اتنی دیر کھلے رہتے ہیں جتنی دیر تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے ہیں، داماد کا ترلا کر لیتے ہیں، اس کے نخرے بھی اٹھا لیتے ہیں کہ پتر تو چھڑ جا واپس ہم چھوڑ آئیں گے۔ اب تو 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ہمیں تو ان کی یاد بھی نہیں آتی۔ بچوں کے دلوں میں خالہ کی محبت ہے، پھپھو کی محبت کیوں نہیں آتی؟ بھائی جان یہ سکھانا پڑتا ہے۔ میرے بچوں کی آج بھی عادت ہے، میری بہنیں آتی ہیں تو میرے بچے پھول لے کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ آج ہمیں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ یہ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہ آئے تو ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی۔ یار یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے بھائی کے گھر میں تو بھائی کے رویے تیور دے کے واپس چلی جاتی ہیں۔ اگر رزق میں برکت چاہیے تو بہنوں کی خدمت کیا کرو۔ بہنیں گھر آئیں یا آپ بہنوں کے پاس جاؤ، دونوں صورتوں میں ان کی جھولیاں بھرا کرو، ان کے بچوں پہ بھی خرچ کیا کرو۔ ہمارا کہنا ہے بھائی جان بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں معذرت سے، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں۔ ان سے دعائیں لیا کرو یار، ان کی خدمت کیا کرو۔ میرا تعلق دیہات سے، ہمارے دیہاتوں میں جب وہ سردیاں آتی ہیں تو ہمارے بوڑھے والدین، وہ رسمیں بڑی اچھی تھی، اب تو آہستہ آہستہ دم توڑتی گئی کیونکہ رشتوں میں محبت ہی نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا تھا آخری دور میں امانت، خشوع اور محبت بھی اٹھا لی جائے گی، تو اب تو وہ احساس کے جگنو ہی ختم ہو گئے۔ ورنہ ہمیں یاد آتا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے بوڑھے والدین اپنی بیٹیوں کے لیے وہ سردی کے موسم میں وہ دال بنا کے لے جاتے تھے، پنیاں بنا کے لے جاتے تھے۔ تو یہ تو بھائی کا بھی حق تھا نا کہ اس رسم کو، اس ادا کو ہمیشہ باقی رکھتے۔ لیکن یہاں تو بھائیوں نے بہنوں سے تعلق توڑ دیے۔ اور اچھا غریب بہن ہونا، غربت امارت اللہ کی طرف سے ہے نا۔ کوئی ماڑی پہن رہے بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تیری جرت کیویں ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تے وے، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی۔ یہ بھائی کہہ رہا ہے، یہ ماں جایا کہہ رہا ہے، رازق ہم ہیں۔ بھائی جان بہنیں بہت بڑی دولت ہے، ان کی خدمت کیا کرو۔ حضور کی خدمت میں حضور کی بہن آئی تو حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا۔
فرمایا پیغام بیچتی میں سارے چھوڑ دیتا. اور پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیے, دروازے تک چھوڑنے آئے. اور صحابہ سے کیا فرمایا, میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مشورہ کرتا ہوں, لیکن آج نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو, ان سے دعائیں لیا کرو بھائی جان. تو عرب کا معاشرہ بے رحم معاشرہ, اور اس معاشرے میں جہاں بہن کی عزت نہیں تھی, بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. بیوی کے ساتھ کیا رہا, یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. شوہر دنیا سے گیا تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے, اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے, اس کی جھولی میں مینگڑیاں ڈال دیتے. کیا سلوک تھا عورت کے ساتھ؟ بلکہ جس آگ میں اس کا شوہر جلتا نا, تو اسے کہا جاتا کہ وفا کی ریت نبھاؤ اور اس آگ میں چھلانگ لگاؤ اور وفا کی جو ہے وہ داستان مکمل کرو. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیوی کا وقار بلند فرمایا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, اور اتنی محبت دی کہ جب سیدہ خدیجہ نے ایک دفعہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا, جاؤ بیٹا ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں. آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے, والدہ سے پوچھو خیریت؟ تو آپ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خیریت تو ہے. عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. تو حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا فرما دیتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی, تو حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ تو عرض کرتے حضور میں نے یہاں ہونٹ رکھے, تو میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. تو میرے نبی نے تو بیوی کا وقار بنا, اور ازواج میں سے کسی ایک بیوی کو بھی ساری زندگی حضور پر شکایت نہیں ہوئی. اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو عزت, اتنی محبت عطا فرمائی. اور آج بھی میں معذرت سے کہوں گا, اگر دیکھو تو بعض گھروں میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے تو یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی, وہ کہتا ہے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا, کیا اوقات اور حیثیت اس کی, تو گھر میں جو تماشا لگتا ہے, گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہمارے معاشرے میں نا 3-4 طرح کے لوگ ہیں. ایک ڈیمانڈ والے, وہ بہت سارے ہیں ڈیمانڈ والے. ایک نمائش والے ہیں, دوسرے ڈیمانڈ والے ہیں, یہ بہت سارے ہیں. اور تیسرے بہروپیے ہیں, اور یہ سب سے خطرناک ہے. اور چوتھے ہیں جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا, یہ 1%, اور یہ تھوڑے لوگ ہیں. باقی نمائش والے بھی بڑے ہیں, ڈیمانڈ والے بھی بڑے ہیں, اور بہروپیے جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں سانو کچھ بھی نہیں چاہیے, لیکن پیش نظر ہوتا ہے چلو کچھ نہ مرے ایڈے بھی نہیں, کچھ نہ کچھ تو دیں گے. تو اگر کچھ نہ دے تو ایک ہفتے بعد یہ سب سے جو خطرناک لوگ ہیں, لوکی مینو منہ تے خول چڑھا کے مل دے, یہ سب سے خطرناک. ایک ہفتے بعد کہتے ہیں کہ گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی, جڑے ماں نے دیتے نہیں ہو استعمال کر. اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, بلاتے ہیں ان کے پچھلوں کو, بلاؤ ایک پچھلے انو. بوڑھے ماں باپ بھائی جان آ کے بیٹھے کہ ڈنڈے سوٹے لے کے آئے. بوڑھی ماں چادر رکھتے تھی اور بوڑھا باپ پگڑی رکھتے. معاف کر دو جی, یقین جانو ہم نے رونق بھرے لہجے دیکھے ہیں. یہ داماد کہہ رہا ہوتا ہے, اس کے گھر کے بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آخری بار ہے, آئندہ ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور وہ کمرے میں جا کے بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ دے, پتر سوا جوڑا پا کے ایسا سفید پہن کے کپڑوں میں چلے جانا. حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی اماں, 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا, رہنے کے لیے چارپائی نہیں ملے گی. بیٹی کو سمجھاتے بیٹا اگر طلاق لے کے آگے تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی, کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ تو یہ ساری ماریں, یہ دکھ اس لیے سہتی ہے, یہ سسرالی رویے ہیں. اور پھر شوہر بھی کہتا تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, تیری خاطر اس نے ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑی ہیں, تیری خاطر سب کچھ کیا ہے. لیکن وہ گھر جلدی ویران ہوتے ہیں. ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں ہیں, جس گھر میں مرد کی رائے اپنی نہیں ہوتی, اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ عورت کی دشمن ہے. اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ میں فلاں دی جمی نہیں اگر تیرا کار نہ اجاڑا. تو ساری یہ لائی لگ جنہیں لایا گلی میں عہدے والی چلی, اس نے تو کسی کے کہنے پہ گھر اجاڑ دیا. اور پھر کچہریوں میں دھکے یہی شخص کھاتا ہے نا, ذلت کی زندگی یہی گزارتا ہے نا, جس نے کسی کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دی تھی. تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں, کٹہرے میں کھڑا کر کے ذلیل کرتے ہیں عورت کو. آپ عرب کا معاشرہ بڑھیے گا, اس معاشرے میں ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا. ماں ترکے میں بٹی, ماں منڈیوں میں بکی,
3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 درہم میں فروخت کیا اور وہ پیسے آپس میں تقسیم کر لیے گئے. یہ اسلام سے پہلے ماں کے ساتھ بیٹوں کا رویہ تھا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا وقار بلند فرمایا. فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بھی بتایا. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں تو حضور کو ماں یاد آئی. ماں تو بچھڑی تھی جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی بستی ہے، یہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک گئی، بخار نے آ گھیر لیا اور ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور حضور کو قریب بلایا. بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں خوب سی گئی. 2-1 باتیں ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں. فرما دی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو بیٹا میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آئی تو میرے نبی پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. ام ایمن کہتی جب میں پہاڑ سے نیچے آئی نا تو پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے. جلدی سے پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. آج حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور ماں یاد آئی. صحابہ کو مخاطب ہوئے اور فرمایا کاش ماں زندہ ہوتی اور تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. فرمایا والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، تو حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. میرے نبی نے تو آ کے ماں کا وقار بلند کیا. اور انتہائی معذرت سے آج والدین اولاد کے رویوں سے کتنے دکھی اور اس وقت کتنے نالہ ہیں. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ ناراض ہوتے تھے نا، فطرت میں بھول جانا ہے. جب ناراض ہوتے تھے تو نوالا حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا اور اتنی دیر چین بھی نہیں آتا تھا جتنی دیر تک ان کو منا نہیں لیتے تھے. اور آج ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں کہ کسی بات پہ اختلاف ہوا تو کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دیں. اور اب ہوٹلوں سے کھانا لا کے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور انہیں پرواہ تک نہیں ہوتی. اور باقاعدہ اولاد نے تو ماں باپ سے مرنا جینا بھی ختم کیا. یہ دوستوں کو دیکھ کر تو باہیں پھیلاتے ہیں، دوستی کی ریت بھی نبھاتے ہیں، وفا کی کہانی ہے ان کے پاس، لیکن بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرتے ہیں. لیکن آج کی معذرت سے کہوں گا نوجوان نسل ماں باپ کی پرواہ تک نہیں کرتے. آئیے بھائی ان محبوب رشتوں کا تقدس میرے رسول نے سکھایا، ان رشتوں کی قدریں جانیں، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نعمان بھائی کی ماں جی کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو اللہ ٹھنڈا منور خوشبودار بنائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے.